بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف خیر و خیریت کرے، آمین۔ ڈیئر ویورس، آج کی ویڈیو میں جو ہے ہم سلیبس جو ہے ایچ ایم کا یعنی ہیڈ ماسٹر کا جو سلیبس ہے، ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریس کا، اور یہ ایس پی ایس سی جو اس کی ٹیسٹ لے گا تو اس کا سلیبس ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کون کون سے سبجیکٹس جو ہیں بی ایڈ ایم ایڈ کے ہیں اور کہاں سے آپ کو جو ہے تیاری کرنی ہے، اور زیادہ تر کوسچننگ جو ہے کہاں سے کی جاتی ہے ہیڈ ماسٹر کی ٹیسٹ کے لیے۔ تو پہلے یہاں پر دیکھیں، یہ جو سلیبس دیا ہوا ہے ایس پی ایس سی والوں نے، تو یہ پرانا سلیبس ہے، یعنی یہاں پر جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہونی تھی، دا پری انٹرویو ریٹن ٹیسٹ ول بی کنڈکٹڈ آن منڈے 22 آف مارچ 2021 ایٹ حیدرآباد، کراچی، سکھر اینڈ لارکانہ سینٹرز۔ تو یہاں پر ان کی ٹیسٹ کنڈکٹ ہونا تھی، لیکن وہ بعد میں جو ہے ہولڈ پہ رکھ دی گئی، ٹیسٹ نہیں ہوئی۔ تو ابھی کبھی امکان ہے کہ یہی جو سلیبس دیا ہوا ہے ایس پی ایس سی والوں نے، تو یہیں سے ان کی زیادہ تر کوسچننگ ہوگی۔ اب جن کینڈیڈیٹس نے اس میں اپلائی کیا، جن کی رول نمبر سلیبس بھی آ چکی تھی، تو وہ آپ جو اس طرح سے کریں۔ یہاں پر جو کرائٹیریا دیا ہوا ہے، the paper will contain multiple choice questions of بی ایڈ آل فارمز۔ آل فارمز سے مراد یہ ہے کہ کچھ کینڈیڈیٹس نے جو ہے بی ایڈ آنرس کیا ہوا ہے یونیورسٹی سے۔ بی ایڈ آنرس سے مراد وہاں پر آپ کو ریگولر کلاسز اٹینڈ کرنا ہوتی ہے، اور وہاں سے کینڈیڈیٹس جو ہے اپنے ڈگریاں لیتے ہیں، تو وہ ریگولر کینڈیڈیٹس ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے پاس بی ایڈ آنرس کی ڈگری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بی ایڈ آف کیمپس سے بھی کافی سارے اسٹوڈنٹس جو ہے کرتے ہیں۔ آف کیمپس سے مراد یہ ہے کہ عمر کوٹ ہے، میر پور خاص، یا سکھر ہے، خیرپور، ٹھٹا، دادو، جہاں پر بھی جو ہے سندھ یونیورسٹی کے آف کیمپس کھلے ہوئے ہیں، تو کافی سارے کینڈیڈیٹس وہاں سے بھی ڈگریاں لیتے ہیں اور وہاں سے ایجوکیشن لیے۔ آف کیمپس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سنڈے والے دن جو ہے اوپن ہوتے ہیں، اور سنڈے والے دن کی کلاسز ہوتی ہے آف کیمپس کی، تو وہ بی ایڈ کی ڈگری ہوتی ہے، اور یہ 2 ایئرس پروگرام ہوتا ہے ان کا۔ اس کے علاوہ تیسرا جو اس میں فارم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بی ایڈ 4 ایئرس۔ بی ایڈ 4 ایئرس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر علماء اقبال اپنی یونیورسٹی والے اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں، کینڈیڈیٹس کو دیتے ہیں، اور یہ انٹر کے بعد جو یعنی ایف اے کے ایچ ایس سی کے بعد آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور یہ 4 ایئرس ان کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو مختلف ان کے لیولس ہوتے ہیں، فارمس ہوتے ہیں بی ایڈ کے، تو وہاں پر جو سبجیکٹ زیادہ تر جو ہے سیم ہی ہوتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت اس میں چینجنگ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں پروفیشنل یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو پروفیشنل سے مراد یہ ہے کہ بی ایڈ زیادہ تر جو کوسچننگ ہوگی وہ بی ایڈ سے ہوگی، یا ایم ایڈ کے جو آپ بکس ہوں گے تو وہاں سے آپ پریپریشن کریں، زیادہ تر کوسچننگ وہاں سے ہوگی، 80% جو ہے کوسچننگ وہاں سے ہوگی۔ اس کے علاوہ انگلش کے جو ہے 20% انگلش کی ہوگی۔ اب ایس پی ایس سی نے لیکچرر کے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے اس میں 50 ایم سی کیو ایس تھے، اور اس میں تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایچ ایم کا جو ٹیسٹ ہو ہیڈ ماسٹر کا، تو کبھی امکان ہے کہ اس میں بھی یہی 50 ایم سی کیو ایس ہوں گے۔ ہر ایم سی کیو ایس 2 مارکس کا ہوگا، اور کل ملا کے 100 مارکس کے یہ ایم سی کیو ایس ہوں گے، 100 مارکس اس میں ہوگی۔ اب 50 میں سے 80% جو ہوگا وہ پروفیشنل ہوگا، یعنی بی ایڈ سے کوسچننگ کی جائے گی، اور باقی جو ہے انگلش جرنل ہوگی، تو ویکیبلری وغیرہ، یا اس میں پریپوزیشنس، ایکٹیو وائز، پیسو وائز، یا ایرر ڈیٹیکشن وغیرہ جو چیزیں ہیں اس میں وہ انگلش میں ہوں گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں بی ایڈ کی اگر ہم بات کریں، تو بی ایڈ میں کون کون سے سندھ یونیورسٹی والے جہاں سے کینڈیڈیٹس نے بی ایڈ کیا ہے، تو آپ کا جو ہے جو زیادہ تر جو کوسچننگ ہوگی وہ پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن پاکستان، یعنی پاکستان میں پورا کمپلیٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھنا ہوگا، کتنے اسٹیجز ہیں ایجوکیشن کے، پرائمری ایجوکیشن ہے، سیکنڈری ایجوکیشن، ایلیمنٹری وغیرہ، یا ہائر سیکنڈری ڈگری کلاسز بھی کس طرح یہ فنکشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ بک کس طرح جو ہے پبلش ہوتے ہیں، یہ سارا پروسیس۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل پالیسیاں کتنی آئی ہیں، وہ آپ کو کمپلیٹ جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسکول آرگنائزیشن اینڈ کلاس روم مینجمنٹ، تو یہ بی ایڈ کا امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ کلاس روم مینجمنٹ کہ آپ کو کس طرح کلاس روم کا مینجمنٹ کرنی ہے، ڈسپلن کا خیال کرنا ہے، ٹائم ٹیبل کس طرح آپ کو جو ہے پریپریشن کر رہی ہے، ٹائم ٹیبل کس طرح تیار کرنا ہے، یہ طریقہ جو ہوگا اس میں۔ اس کے علاوہ اسکول کا جو ہیڈ ہوگا وہ اس کو اسکول کی آرگنائزیشن، کمیونٹی کا اس کو خیال رکھنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ، ہیومن ڈیولپمنٹ میں زیادہ تر جو ہے انسان کی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کی جو کس طرح گروتھ ہوتی ہے، پھر اس کے جو مائنڈ ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جو اس میں آتی ہیں۔
اس کے علاوہ میجرمنٹ، ایویلیویشن ان ایجوکیشن، یعنی یہ ٹیسٹ کنسٹرکشن وغیرہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ میزر کریں گے اسٹوڈنٹس کے لیول کو، ایویلیویشن اس کا جائزہ کس طرح لیں گے۔ اس کے علاوہ کریکولم امپورٹنٹ چیپٹر ہے اس کا، تو یہ جو ہے زیادہ تر یہیں سے کوشچننگ ہوگی۔ کریکولم انسٹرکشن یعنی جو نصاب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کے کتنی ٹائپس ہیں، اس کی نیچر کیا ہے، یہ کریکولم کس طرح تیار ہوتا ہے، فاؤنڈیشن کہاں سے ہم اس کی پریپریشن وغیرہ کرتے ہیں، اور تو یہ اس میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل گائیڈنس کا آپ ذہن میں رکھیں تو یہاں سے بھی زیادہ تر کوشچننگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ریسرچ ٹیکنیک جو ہوتی ہیں، ریسرچ کی کتنی ٹیکنیک ہیں، کیا طریقہ کار ریسرچ وغیرہ کا ہے، تو یہاں سے بھی زیادہ تر کوشچننگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایم ایڈ کی بات کریں تو سیم چیزیں اس میں کریکولم ڈیولپمنٹ کا میں عرض کر چکا ہوں وہی۔ اس کے علاوہ ایم ایڈ میں یہ چینجنگ ہوتی ہے کہ ایجوکیشنل مینجمنٹ اینڈ سپرویژن جو ہوتی ہے، یعنی آپ کس طرح کے ایچ ایم جو ہے وہ کلاس کی سپرویژن کرے گا یا پورے ادارے کی جو ہے پورا کس طرح اس کو مینجمنٹ کرے گا، کس طرح چلائے گا اور کس طرح اس کی سپرویژن وغیرہ کرے گا، تو یہ اس میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ کنسٹرکشن جو ہوتی ہے، انٹرپریشن یعنی ٹیسٹ جو ہے وہ کس طرح تیار کی جاتی ہے، ایگزامینیشن، مڈ ٹرم، سیمائی ایگزام ہوتے ہیں ہر 3 ماہ کے بعد، تو اس کی جو آپ کس طرح جو ہے اس ٹیسٹ کو تیار کریں گے، پھر کس طرح آپ انٹرپریٹ کریں گے اس کو، کس طرح آپ امپلیمنٹ کریں گے، تو یہ ساری چیزیں جو اس میں ہوتی ہیں۔ ٹائپس آف ٹیسٹ وغیرہ ہو گیا، یا ٹائپ آف یا ٹیسٹ کنسٹرکشن کی کتنی اقسام ہیں یا یہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی جو ہے اس میں کوشچننگ ہوگی۔ آڈیو ویژول ایڈس جو ہوتے ہیں زیادہ تر یہیں سے کوشچننگ آتے ہیں، اور وہ جس طرح ٹیلی ویژن ہو گیا، انٹرنیٹ ہے یا ریڈیو ہے یا موبائل فونس وغیرہ، یہ اصل میں ایجوکیشنل ٹیکنالوجیز ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچ ان ایجوکیشن میں عرض کر چکا ہوں کتنے ٹائپس ہوتے ہیں ایجوکیشن ریسرچ کے۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکس کتنی ہوتی ہیں اور کس طرح رپورٹنگ آخر میں لکھنی ہوتی ہے، یا کس طرح جو ہے آپ پریپریشن کریں گے، پلان کریں گے ریسرچ کو۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل سائیکالوجی، بچے کی جو سائیکالوجی ہے اس کو آپ کس طرح جج کریں گے، کس طرح سمجھیں گے۔ پرائمری کا بچہ جو ہوتا ہے اس کی سائیکالوجی کیا ہوگی، اور ایلیمنٹری 8ویں جماعت کے بچے کی سائیکالوجی کیا ہوگی، میٹرک پھر انٹر یا ایچ ایس سی 12 کلاس میں جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کی سائیکالوجی کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں یہاں سے کوشچننگ ہوگی۔ اس کے علاوہ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن یعنی کریکولم تیار کریں گے، نصاب تیار کریں گے، تو فاؤنڈیشن جو ہوگی، بنیاد جو ہوگا سوسائٹی کا، وہیں سے ہمیں جو ہے کریکولم تیار کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر مسلم سوسائٹی ہے تو اس کی جو کیا فاؤنڈیشن ہے، اس کے علاوہ باقی جو ریلیجس ہے تو اس کی کیا فاؤنڈیشنس وغیرہ ہیں، تو یہیں اس میں کوشچننگ ہوتی ہے۔ ٹیچر ایجوکیشن ہو گیا، اس کے علاوہ انوائرمنٹل ایجوکیشن ہے۔ تو یہ جو ہے بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو تیار کرنا ہوگی۔ اس پہ نوٹس جو ہے آپ بنا لیں اور اس کو اسٹڈی کرتے جائیں، انڈر لائن کرتے جائیں بکس میں جو بھی چیزیں مین پوائنٹس، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی پیپر ہوگا اس کی آپ اچھی طریقے سے تیاری کر لیں گے۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ویڈیو لمبی ہوگی تو ظاہر ہے آپ اسکپ کر دیں گے۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اگر ویڈیو کے حوالے سے آپ کے مائنڈ میں کچھ کوسچن ہے یا ٹیسٹ یا سوال سے کوئی کوسچن ہے تو کمنٹس میں مجھے بتائیں، ان شاء اللہ تعالیٰ میں ٹائملی آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ تو پریپریشن کریں، اچھی تیاری کریں، مل کے تیاری کریں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ٹیسٹ جو ہے کلیئر کریں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اپنی دعاؤں میں آپ مجھے بھی یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔